رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، بنے تو یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، جان میں جگہ تمہارے لیے، ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے سارے ہی بہار آئی، اور لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے لوگ جس کو محمد ہے اور خدا کی رانائی، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رانائی۔ اور ایک شعر آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، اور اسی پر قائم و دائم ہے۔ ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے دین کے لیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی عفت کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے، اپنے نبی کی شان کے لیے مسلمان جان دے سکتا ہے لیکن نبی پر آنچ نہیں آنے دے سکتا ہے، نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ایمان ہے ہمارے نبی، ہمارے نبی نے ایسے موقع پر آ کر کے لوگوں کو اس کو ہدایت کا سامان دیا ہے۔ جب میرے آقا نہیں آئے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور نعرہ دیتے ہیں کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ۔ ارے سنو، جو مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی نے 1500 سال پہلے یہ پیغام دیا تھا، اے لوگوں تم بیٹیوں کو دفن مت کرو، تم بیٹیوں کو کمتر مت سمجھو، تم بیٹیوں کو منحوس مت سمجھو، بلکہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہیں تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے، تم بیٹی کو پالو تو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو، اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے ماں باپ کو جنت لے جائے یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے۔ اسی لیے سارے دنیا کے مسلمان ایک جوان ہو کے کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہو کے چلو۔ دیکھو ہم کسی کی عزت پامال نہیں کرتے، ہم کسی کے مذہب کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے مذہب اور کسی کے معبود کو گالی نہیں دیتے، بلکہ ہم اپنے معبود اور اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہم سب کو مانتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل حیثیت کے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں نے پالا، جسے حق نے خود اپنے سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برکت و رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سب کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ سیاہ کوئی نزاکت کو کمالا، وہ ہر نوری مچھلی سے بہتر وہ بالا، وہ ہر نوری مچھلی سے بہتر وہ بالا، جو سمجھے تو کوئی پھر ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویر میں حسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تقویر قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، رفت میں اول، رفت میں اول، رفت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، عیسو سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید کی سنانے آئے
आया, वो तौहीद रब की सुनाने आया, वो उम्मत को सीने लगाने आया, वो उम्मत को सीने लगाने आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। किसरा की गिरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी की देखो मरे जा रहे हैं, ये मसीह की मातम करे जा रहे हैं। कौन आया, कौन आया? जमाने वाला, जमाने वाला, जमाने वाला, जमाने वाला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, वो कौन है? वो मदीने वाला, काली कमली वाला प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ही के दिन नबी की आमद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, जो मोहसिने इंसानियत है, जिन्होंने भेदभाव को दूर करने की दावत दी है, जिन्होंने ये मार्गदर्शन दिखाया है। मुसलमानों, जो लोग मुझे मानते हो, मेरा कलमा पढ़ते हो, तुम्हारे लिए गाइडलाइन है कि तुम गली और कूचों में चलो तो किसी को नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि नुकसान देने वाला पत्थर, नुकसान देने वाला कांटा गिरा हो तो हटा दो, ताकि सारे लोगों को उससे फायदा पहुंचे, किसी को नुकसान नहीं। मजहब इस्लाम के बानी ने हमें ये पैगाम दिया है कि तुम मोहब्बत से रहो, खुबत से रहो, भाईचारगी से रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। जहाँ तुम्हारे लिए शरीयत पर अमल करना जरूरी है, वहीं तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के संविधान के मुताबिक तुम उसके आइडियल के अंदर रहो, ताकि तुम मुसलमान हो। जो मुसलमान शरीयत के उसूल नहीं तोड़ता, वो अपने हिंदुस्तान का भी आईन नहीं तोड़ता। हम अपने मुल्क के शहरी हैं और अपने मुल्क के वफादार हैं। हम मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। जितना दूसरे लोगों ने कुर्बानी दी है, उतना ही मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के आसार कराने में कुर्बानी दी है। इसलिए ये हिंदुस्तान संगम है, संगम। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए कि आप बहुत तरह के मजहब के लोग रहते हैं, मजहब सबका अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग आपस में एक साथ रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। जब आज बात आती है दूसरे मुल्कों की तरफ से तो मुसलमान का बच्चा ये कहता है, अगर हिंदुस्तान पर कोई बुरी नजर डालेगा तो सबसे पहले अगर कोई दुश्मन की आंख में अगर तीर मारने वाला होगा तो मुसलमान होगा। इसलिए मुसलमान अपने मुल्क का उतना ही वफादार है जितना अपने मजहब का वफादार है। ना हम अपने मुल्क को बर्बाद होने देंगे और ना हम मजहब इस्लाम पर आसाने देंगे। मजहब इस्लाम पर भी अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, और अगर कोई हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालेगा हम उसकी आंखें फोड़ देंगे।